تو وزیر اعظم انتظار کریں گے عدم اعتماد کے آنے کے بعد یہ جیل میں جائیں گے یا پہلے بھی جا سکتا ہے کوئی؟ نہیں پہلے نہیں، پہلے اب وہ پہلے والا وقت گزر گیا. دیکھیں ایک طرف تو وہ کہتے ہیں شاہد حقان باشی صاحب 22 اراکین میرے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے، احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں 5 MNA ہیں اور کوئی 30 کہہ رہا ہے، اور جو وزیر اعظم پاکستان کو آئی بی انٹیلیجنس بیورو نے رپورٹ دی ہے 30 سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اسی وجہ سے میرا خیال ہے یہ گرفتاریوں میں پی ٹی آئی والے ہی ہیں یا سب اپوزیشن کے ہیں؟ دیکھیں ابھی گرفتاریوں کا وقت گزر گیا، اب عدم اعتماد یہ لاتے ہیں یا نہیں لاتے. کہا جا رہا ہے منگل یا بدھ کو لائیں گے. ہر 2 صورتوں میں ملک کا ٹیمپریچر خاصا گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دونوں صورتوں میں. سلمان عابد صاحب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے بہت اوپر جا رہا ہے. پرائم منسٹر آج بہت اگریسیو موڈ اور موڈ دونوں میں نظر آئے، اور کھلا جس طرح بھی بھٹی صاحب نے بھی کہا دھمکی دی ہے انہوں نے کہ دیکھو عدم اعتماد تو ناکام ہوگی، پھر اس کے بعد جو میں کروں گا. اپوزیشن بھی ظاہری بات ہے اس کو سینس کرے گی کہ ان کو کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. ابہام ابھی اپوزیشن کے اینڈ پر ہے، تو کس باعث کے پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنی ہے یا اسپیکر کے خلاف؟ آپ کیسے اسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اور جس قسم کی سیاسی مہم جوئی اور جس قسم کی شدت نظر آ رہی ہے سیاست میں، اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ حکومت کے اوپر بھی ایک دباؤ ہے اور پرائم منسٹر بھی ایک دباؤ کے اندر ہیں. ان کی تقریر سے بھی وہ دباؤ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی دو آرہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس وقت سارا کا سارا ابہام جو ہے وہ دور ہو چکا ہے اپوزیشن جماعتوں کے اندر، تو کم از کم میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خفیہ حکمت عملی کا حصہ ہے، لیکن خفیہ حکمت عملی میں بھی جس قسم کے بیانات مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت جو 4 بڑے ہیں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب یا شہباز شریف صاحب، ان کے درمیان کوئی بڑا اتفاق اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. اور مریم تو اس پورے کھیل میں اپنے آپ کو ذرا سائیڈ لائن کر چکی ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی اس طرح سے. اچھا اب ابہام کیا ہے؟ ابہام یہ ہے جیسے ابھی آپ نے ایک اشارہ کیا کہ کس کے خلاف لانی ہے، پرائم منسٹر کے خلاف لانی ہے یا اسپیکر کے خلاف لانی ہے. دوسرا ابہام یہ ہے کہ کیا یہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں ارلی الیکشن کی طرف جانا ہے یا یہ سسٹم جو ہے اپنی کنٹینیویشن جو ہے 2023 تک کرے گا اور 2023 کے انتخابات کی طرف جایا جائے گا. اور تیسرا ابہام یہ ہے کہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی نے یا زرداری صاحب نے کارڈ کھیلا کہ چودھری برادران کو یعنی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر پی ایم ایل این کے اندر کوئی اتفاق ہے، کیونکہ میجر سٹیک ہولڈر تو وہ ہے، اس لیے وہ چیز نظر نہیں آ پا رہی ہے. اور چوتھے نمبر پہ یہ جو کل پرسوں خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اگر ایم کیو ایم بھی ہماری حمایت نہیں کرتی اور مسلم لیگ کاف بھی ہماری حمایت نہیں کرتی تو جو پی ٹی آئی کے اندر سے 20 لوگ ہیں یا 25 لوگ ہیں یا 30 لوگ ہیں، ہم ان کی حمایت سے یہ کام آگے بڑھا لیں گے. لیکن میں بلاول بھٹو کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جب تک آپ اتحادی جماعتوں کو، مسلم لیگ کاف کو اور ایم کیو ایم کو ساتھ نہیں ملائیں گے، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ مسلم لیگ کاف کو ایک بڑا حصہ دینا پڑے گا. وہ بڑا حصہ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ ہے. اور ادھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 25 سے 30 ارکان ہمارے پاس ہیں، ادھر پرویز خٹک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی اپوزیشن جماعتوں کے اندر درار ڈال دی ہے، 10 سے 12 لوگ ہمارے ساتھ بھی ہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس قسم کا ماحول بن رہا ہے اس میں کیا ہوگا. البتہ میں بھٹی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو لب و لہجہ میلسی کے اندر اختیار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے منصب کے یہ خلاف ہے. کم از کم اتنی اگریسو ٹون اپنے مخالفین کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اختیار نہیں کرنا. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب جہاں کنکلوڈ کر رہے ہیں، نمبر پہ اوپر تو شاید اپوزیشن کہیں اکٹھی کر چکی ہو، لیکن اور کوئی معاملہ ایسا نہیں جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن یکسو ہو پائی ہے. وہ کچھ بھی ہے کس کے خلاف، پنجاب میں کیا، انتخاب کب، وہ کہتے ہیں طے نہیں ہو سکا. لیکن آج بلاول بھٹو نے بھی ایک بات کہی ہے. سجاد میر صاحب سنیے گا پھر سوال رکھوں گی. عدم اعتماد ایسا ٹول ہے جو حکومت کی پورا حکومت کو ہلا دیتا ہے. جہاں تک کامیابی کی بات ہے، بالکل یہ مشکل ٹاسک ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آسان ٹاسک ہے. کامیابی مشکل ٹاسک ہے. ایک اور جملہ اعتزاز احسن صاحب کا ہے. آج ہی جب بلاول صاحب جب پہنچے وہاں ملاقات تھی، وہ بھی سنیے گا. سجاد صاحب پھر آتے ہیں آپ کی طرف. نواز شریف پہ اعتماد کرنا چاہیے زرداری صاحب کو؟ نواز شریف پہ احتیاط برتنی چاہیے، میری رائے ابھی بھی احتیاط برتنی چاہیے.
سجاد میر صاحب یہ جو گفتگو ابھی سلمان عابد صاحب کر رہے تھے نہ تو پتہ ہے کس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے، یہ ابھی تک اپوزیشن نہیں بتا سکی، اس کے بعد انتخاب کب ہو یا نظام مدت مکمل کرے یا پنجاب میں معاملات کیسے بڑھانے ہیں یا جو ان کا اندر گروپ منحرف اراکین کا ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ بلاول تسلیم کر رہے ہیں کہ مشکل ٹاسک ہے کامیابی اس کے اندر۔ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے احتیاط برتیں، اپوزیشن یکسو ہو کر کچھ کرتی آگے بڑھتی کامیاب ہوتی دکھتی ہے یا پوری اپوزیشن ہی بہام کا شکار ہے؟ دیکھیں اعتزاز احسن کا کل میں نے بھی انٹرویو کیا تھا جو آن ایئر بھی جا چکا ہے، اب تو وہ بڑے محتاط انداز میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت اب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تب بھی پرابلم ہے، نہیں ہوتی تب بھی پرابلم ہے۔ بڑے کلیئر باتوں میں وہ یہ کہتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، نقشہ یہ جہاں سے آپ نے بات کا آغاز کیا کہ عمران جو زبان استعمال کر رہے ہیں، جس پر بھٹی صاحب نے بھی کمنٹ کیا، درست کمنٹ کیا، وہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ دوسرا کمنٹ ہے ان کا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر باہر چلا گیا میں تو تم تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہوں گا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جو سلوک کروں گا وہ ان کو نہیں پتا۔ سر وہ یہاں پر بات کر رہے ہیں نظام کی کہ ہاتھ کسی کے کچھ نہیں آئے گا، یہ سسٹم کہیں اور ہوگا۔ دیکھیں میں نے یہ باتیں آ رہی ہیں بہت دنوں سے کہ انٹرنیشنل پاورز خصوصاً عمران خان کو امریکن بیس نہ دینے کے بعد مخالف ہوئی ہیں، اور میں نے اسی لیے میر صاحب جیسے صاحب علم سے بات پوچھی۔ مجھے تو تکلیف ہے یہ بات سن کے، بدقسمتی ہے اگر یہ سچ ہے۔ اب دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عمران خان اقتدار سے نکل کے 1% بھی خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا۔ 1% وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں گا، وہ تو ان کی رائے ہے نا، تو وہ تو عمران اپوزیشن کہہ رہی ہے عدم اعتماد پوری ہوگی، وہ کہتے ہیں ناکام ہوگی۔ میں تو اب رپورٹر پہ آ گیا ہوں۔ نہیں وہ اس پہ بھی یو ٹرن لے لیں گے، خطرناک نہیں ہوگا۔ 30 نہیں، اس کے بعد کچھ ہوگا جو شیخ رشید صاحب نے اشارہ کیا نا، کیونکہ حکومت اپوزیشن اتنا کہ اختلافات کا شکار ہیں کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ نواز شریف نے باشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ میں چودھریوں کو پنجاب نہیں دوں گا، جس کا شاہد حقان عباسی سب 4-5 جگہ اظہار کر چکے ہیں کہ ہم نے اگر 8-9 جماعت سیٹوں والی پارٹوں دے دی تو ہم کیا جواب دیں گے۔ درست ایسے یہ نون لیگ نے فیصلہ کر دیا ہے، صرف یہ اس حد تک ایگری ہے اپوزیشن عمران خان کو گرانے کے لیے، آگے میرا خیال ہے یہ 3 مہینے بھی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ عمران خان ہٹاؤ تو پھر نظام اس کے بعد باندر قلعہ ہوگا، خوفناک لڑائی ہوگی۔ یہ ادھر دونوں صاحب علم بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کیونکہ نون لیگ نے فیصلہ کیا، اس کے بعد ہم نے حکومت نہیں چلنے دینی۔ نہیں حکومت ہوگی کس کی، ہوگا کیا؟ نہیں، اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو دیکھیں پیپلز پارٹی اور کاف لیگ چاہتی ہے اگر تبدیلی آئے تو 1.5 سال پورے کرے۔ نواز شریف بغیر ایک جوتا پہنا ایک پہننے کے لیے تیار ہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت جائے میں پاکستان آؤں، لیکن 4 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہو سکتا ہے وہ ننگے پاؤں ہی بھاگ آئے نواز شریف صاحب، کیونکہ عمران کا خوف انہیں پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہونے دے رہا۔ ٹھیک ہے، اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تب بھی پھڑے، نہیں ہوتی تو اپوزیشن آپس میں لڑے گی۔ یہ پروگرام ہے، مطلب عوام کے لیے سکون نہیں ہے عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو۔ عدم اعتماد آ رہی ہے، پوچھتے ہیں سلمان صاحب سے